اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، بے شک وسعت ہے ہر چیز پر، وسعت ہے تیری رحمت اور علم کی۔ فاغفر للذین تابوا، بس بخش دے ان کو جو توبہ کرے، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرے، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یہ سورۃ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 7۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول، پھر اللہ رب العزت کی صفات اور کفار کا حال، اس کو بیان فرمایا۔ یہ تین چیزیں بیان فرمانے کے بعد آج کی آیت میں اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے ہیں اور وہ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ یہ بات سمجھیے گا کہ اللہ کی مخلوقات میں جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 80,000 سال تک اڑنے والا پرندہ اس کا ایک پایا طے نہیں کر سکتا اللہ کے عرش کا۔ اور آج جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، لیکن قیامت والے دن فرمایا یوم ایدن ثمانیہ، 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہوں گے۔ اب یہ 8 فرشتے یا 4 فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ارد گرد کتنے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی اپنی تعداد کتنی ہے۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ فرشتوں کی تعداد کتنی۔ اب دیکھیں نا، ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے تو صرف اعمال لکھنے والے، پھر 7 فرشتے اس کی جسم کی حفاظت کرنے والے، 5 فرشتے اس کے منہ کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہ ایک انسان کے ساتھ، تو پھر اگر 7 ارب انسان ہے تو فرشتوں کی تعداد 7 گنا ہوگی۔ پھر وہ جو اللہ کے آسمانوں کے اوپر جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پھر جو زمین کے ہر حصے پر، فرمایا آسمان میں کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ تو کتنے تعداد ہے فرشتوں کی۔ پھر بیت المعمور، جہاں زمین پہ بیت اللہ ہے، اسی صحت میں آسمانوں میں بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے اس کا ایک دن میں طواف کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ کر لیں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو ان کی تعداد، پھر ان کی جسامت کتنی ہے، فرمایا یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ فرشتوں کے قد کتنے ہیں۔ صرف آپ نے جبرائیل امین کے بارے میں فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کی خلا میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساری خلا کو پر کیے ہوئے تھے۔ 600 پر ہیں، فرمایا 2 پر کھول دے تو مشرق اور مغرب میں اندھیرا ہو جائے۔ تو اب 600 پر ہیں ان کے۔ پھر ان پروں میں طاقت کتنی ہے کہ قوم لوط کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے الٹا پٹک دیا، اور یہ 600 پروں میں سے ایک پر کی ایک نوک کی۔ تو ان کے پاس طاقت کتنی ہے، جسامت کتنی ہے، وہ اللہ کی، بس ہمیں صرف یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی مخلوق نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرشتے ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، پھر اس کے علاوہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، جیسے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جبرائیل امین انبیاء پر وحی لے کر آتے ہیں، پھر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں آپ نے غور کرنا ہے، فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ 7 طبقات ہیں فرشتوں کے، تو سب سے جو بڑا طبقہ ہے یہ حاملین ہے۔
سب سے بڑا طبقہ جو حاملین اللہ کا عرش اٹھانے والے، پھر اس کے بعد حولین جو اس کے ساتھ ہیں، پھر اس کے بعد علیین جو اس کے نیچے ہے، پھر اس کے بعد وہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں، پھر زمین پہ ہیں، پھر آگے اعمال لکھنے والے جو الگ الگ انسانوں کے ساتھ ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ حاملین عرش کا ہے، جو اللہ کا عرش اٹھانے والے۔ پھر انہیں اللہ کا قرب کتنا نصیب ہوگا، یہ فرشتے کس درجے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو فرشتوں کے 7 طبقات، ان میں سب سے بلند طبقہ، سب سے مقرب طبقہ وہ حاملین عرش ہے، ٹھیک۔ اب یہ دونوں جو اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جو اس کے ارد گرد، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولک الحمد، یہ ان کی تسبیح ہے، سبحانک اللہم وبحمدک ولک الحمد، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو پاک ہے، اور حمد ہے ہی تیرے لیے، تیرے سوا کس کے لیے ہو سکتی؟ تو سبحانک اللہم وبحمدک ولک الحمد، اس کو پڑھنا فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے۔ اور دوسری جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھتے رہنا۔ پھر فرشتوں کی تسبیح کے بارے میں جو آدم علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ وہ جب بھی ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے وہ الفاظ ادا کرنا جو اللہ کے مقربین فرشتے ادا کریں۔ تو پہلا کام تو ان کا یہ ہے، جو اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو تسبیح کرنا اور ایمان لانا، کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا کام ذرا توجہ سے سمجھیے گا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے ایمان والوں کے لیے۔ ایک تو ایمان سمجھے کہ کتنی بڑی چیز ہے، ایمان کس درجے کی چیز ہے کہ وہ فرشتے جانتے ہیں ایمان کی قدر، کہ جو اللہ کے عرش اٹھانے والے، اور وہ اس قدر کو جانتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندے ہیں، کمزور ہیں، انسان ہیں، ایمان قبول کر لیا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرے علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تیرے علم کی بھی وسعت ہے، تیری رحمت کی وسعت ہے، یہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو جانتا ہے سب کچھ، تیری رحمت بھی ہر چیز پر حاوی ہے، اے اللہ جو ایمان والے ہیں تو ان کو معاف فرما دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، لیکن صرف ایمان نہیں، ایمان کے بعد بھی 2 اور شرطیں ہیں فرشتوں کی بخشش میں آنے کے لیے، کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، 2 صفات اور چاہیے ایمان کے ساتھ، ایک تو ایمان ہونا چاہیے، دوسرا فاغفر للذین تابوا، وہ اللہ سے خود بخشش مانگ بھی رہے ہوں، وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوں، اور تیسرا واتبعوا سبیلک، جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ تو کتنی 3 علامات، 3 چیزیں جن میں ہوگی فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس راستے پر بھی ہوں جو راستہ اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو فرشتے دعا نہیں کریں گے، ایمان والا تو ہے لیکن خود اللہ سے بخشش نہیں طلب کر رہا۔ دیکھیں نا، ہم یہ مانتے ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں، انبیاء کیا ہیں؟ معصوم، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور امام المعصومین جو ہیں اور خاتم المعصومین جو ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام المعصومین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں، لیکن آپ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے۔ جب معصوم ہے، امام المعصومین ہے، وہ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم جو ہر وقت کے گناہگار، ہمیں کتنی مانگنی چاہیے؟ ہر لمحے ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بڑی پیاری ایک صاحب علم نے بات کی، ان سے کہا گیا کہ آج کل کوئی کرامت کیوں نہیں نظر آ رہی، کوئی کرامت؟ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو کہ ہم زمین کے اوپر ہیں۔ جی
جو ہم زمین کے اوپر ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ہمیں تو نیچے چلے جانا چاہیے تھا، دنسا دیا جاتا، لیکن اس کا کرم ہے کہ ہم زمین کے اوپر ہیں، اور کیا کرامت چاہیے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایمان، استغفار اور اس راستے کی پیروی جو اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ جی اللہ کون سا راستہ آپ کو بتا رہے، جی ذکر کا راستہ، تلاوت کا راستہ، نماز کا راستہ، دین کا راستہ، حلال کو حلال جاننے کا راستہ، حرام کو حرام جاننے کا راستہ، گناہوں سے، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے ہمیں چلایا۔ تو اگر یہ تین کام کیے جائیں تو فرمایا یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش بھی قبول فرما، اور وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اب یہ وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ جن کو اندازہ ہے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا ہے کہ فرشتے اگر توبہ استغفار کر رہے ہیں، وہ بخشش مانگ رہے ہیں، انبیاء مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو اور زیادہ مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے۔ فرمایا ربنا وادخلہم، اور ان کی دعا کا دوسرا حصہ، ایک تو یہ نا کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے گناہ پھر بھی محدود ہیں، تیری رحمت تو وسیع ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کا معاملہ کر، ان کو معاف کر دے۔ لیکن آگے والی دعا ذرا توجہ سے سنیے گا، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، صرف جہنم سے بچانا نہیں، اے اللہ ان کو اس جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما، کن کو؟ ایمان والوں کو، بخشش طلب کرنے والوں کو، تیرے راستے کی پیروی کرنے والوں کو۔ اے اللہ وادخلہم، ان کو داخل فرما جنات عدن التی، اس جنت میں جو ہمیشہ کی ہے، وعدتہم، اور تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب ہم نے یہاں تک تو ہم خوش ہو گئے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، لیکن ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، دعا کا آگے والا حصہ بھی ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے ابا و اجداد، ان کی ازواج اور ان کی اولاد جنہوں نے نیکی کی پیروی کی ہے، اے اللہ ان سب کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اکیلے جنت، اتنی بڑی جنت میں یہ اکیلے کیا کریں گے؟ ان کے والدین کو بھی جنت میں داخل کر دے، ان کی بیویوں کو بھی داخل کر دے، ان کی اولاد کو بھی داخل کر دے۔ تجھے خوش کو نہیں ہوئے؟ خیر ہو، بیوی تو نہ سن کے پریشان ہو گئے، وہ بھی جنت میں جائے تو پریشانی کیا ہے؟ ان سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ومن صلح من، لیکن یہاں بھی ایک شرط لگا دی، ابا و اجداد وہ آئیں گے جو صالح ہوں گے، اولاد وہ آئے گی جو صالح ہوگی، ازواج وہ آئیں گی جو صالح ہوں گی، جو صالح نہیں ہے وہ نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب یہ سورۃ طور کے اندر بھی یہی ہے، وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اے اللہ ان کی اولاد کو بھی ساتھ ملا دے، وما التناهم من عملهم من شیء، اور کسی کے عمل سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اب والدین اوپر ہیں، اولاد نیچے ہے، یہ اولاد اوپر ہے، والدین نیچے، تو ایک درجہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر والوں کو نیچے لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیچے والوں کو اوپر لے جایا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں کو درمیان میں کر دیا جائے۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درمیان میں بھی نہیں کریں گے، نیچے بھی نہیں کریں گے، نیچے والوں کو اٹھا کے اللہ اوپر لے جائیں گے۔ تو یہ جنت میں انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں آپ کے حق میں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہاں ان کی دعا ختم نہیں ہے، آگے والا حصہ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، سیئات سے بچا لے، اے اللہ ان کو بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جسے آج کے دن تو نے گناہوں سے بچا لیا، یقیناً تو نے اس پر رحمت کر دی۔ جس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ جس کو گناہ کا موقع نہیں مل رہا، اللہ کا شکر ادا کر۔ میرے والد صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ پتر آج نیک ہوئی ہے جن موقع نہیں لبے، آج نیک ہوئی ہے جن موقع نہیں لبے۔ جس کو موقع نہیں ملا آج نیک وہی ہے، موقع ملنے کے بعد کوئی نہیں بچا، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ موقع ہی نہ دے۔
یہ فرشتے جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، کسی موقع میں پڑے گا، گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وقihم السیئات، اے اللہ تو اپنی رحمت فرما ان کو بچا لے۔ اب دیکھیں نا، فرشتے جب دعا کر رہے ہیں اور حاملین عرش فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری دعائیں یہ ہیں۔ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے بخشش طلب کرنا ضروری ہے، پھر نیکی کے راستے پر رہنا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ضروری ہے اے اللہ جہنم سے بچا لے، اور یہ مانگنا ضروری ہے اے اللہ گناہ کا موقع ہی نہ دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ضروری ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھیے گا، یہ فرشتوں نے پہلے دعا کی وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ دعا کی وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ بڑی کامیابی ہے کہ اے اللہ جو گناہوں سے بچ جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو پھر اللہ یہ کرم بھی فرما دیں گے کہ آپ کو جہنم سے بچا لیں گے، اور جب اللہ جہنم سے بچا لیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ اچھا یہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، استغفار کریں، نیکی کے راستے پر رہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ دو اور طریقے بھی ہیں فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو عرض کر دوں۔ دو اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے ابو داؤد شریف میں ہے، نماز پڑھنے والا جب تک اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے، وضو نہیں توڑتا، دنیا کی بات نہیں کرتا۔ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی جگہ پہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، وضو بھی نہیں توڑتا اور دنیاوی بات بھی نہیں کرتا، لگاتار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ جب تک آپ وضو نہ توڑ دیں اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جائیں، اپنی نماز کی جگہ پر ہیں، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں۔ اور دوسرا فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے جب تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا جو ہے مصداق بنا دے۔